پچھلے جمعے کے خطبے میں اور آج سورہ حدید کی آیت نمبر 16 خطبہ مسنونہ کے بعد مع ترجمہ پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں خطبے کا عنوان بنایا گیا ہے کہ ہمارے دل سخت کیوں ہو گئے، دل کب سخت ہو جاتے ہیں، اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر زندگی پر کیا پڑتا ہے، اور مسلسل نافرمانی سے جب دل سخت ہونے لگتے ہیں اور تو پھر اس کی سختی پتھر سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے کہ ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائیں، کچھ بھی سن لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، کچھ بھی کہہ دیا جائے، عذاب کے آثار دیکھ لیں، ذلت و رسوائی کے آثار دیکھ لیں، اپنے دشمن کو اپنے اوپر حاوی ہوتا دیکھ لیں، دشمن ہر وقت ہر آن ہمیں پریشان کرنے کی تیاری میں لگے ہوں اور ہم کچھ عبرت حاصل نہ کریں۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جب دلوں کی سختی پتھروں کی سختی سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو بنی اسرائیل کا حال ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے، چوکنا کیا ہے ہم کو اور آپ کو، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، کہ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جن کو پہلے کتاب دی گئی۔ صرف کتاب اے مسلمانوں ہم کو اور آپ کو نہیں دی گئی ہے قرآن کریم، بلکہ ہم سے پہلے لوگوں اور امتوں کو بھی کتاب دی گئی۔ تو کتاب زندگی کے بیچ موجود رہنے سے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دل سخت نہ ہو، جب تک کہ کتاب سے ہدایت و رہنمائی نہ لی جائے، جو یہود و نصارہ نے چھوڑ دیا تھا، رد و بدل کرنا شروع کر دیا تھا، اور اللہ کے احکام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا تھا۔ دین کو وہ دیکھتے اپنے مفاد اور اپنی غرض کی نظر اور آنکھوں سے۔ جب یہ نوبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت فرما دیتا، بھلے آسمانی کتاب موجود ہو۔ کیا آج قرآن اصلی شکل میں موجود نہیں ہے؟ قیامت تک موجود رہے گا یہ قرآن۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا كَثِيرًا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ یہودیوں کے حالات اللہ تعالیٰ نے خوب بیان کیے ہیں قرآن کریم میں۔ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ساری انسانیت سے ایک عہد لیا ہے، ایک وعدہ لیا ہے، ہم سے اور آپ سے بھی لیا ہے، ساری انسانیت سے لیا ہے۔ الستم بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
قالوا بلا، ہم سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ پتہ کیسے چلا؟ قرآن کریم سے۔ یہ یہود اپنے نبیوں سے عہد کرتے، نافرمانی نہیں کریں گے، گناہ کے کام نہیں کریں گے، اللہ کے احکام کو بدلیں گے نہیں، اللہ کی کتاب کو بدلیں گے نہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، لیکن جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے بھی عہد و پیمان اور وعدے کو توڑنے میں جھجک محسوس نہیں ہوتا اور دیر نہیں لگتی۔ اللہ کہہ رہا لعناہم، ہم نے ان پر لعنتیں برسائی۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور اور محروم کر دیا، اللہ پناہ میں رکھے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے مخاطب ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا۔ وہ دنیا میں اتنا ڈوب گئے کہ ان کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے دین کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے، سب سے غافل ہو گئے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کے کلام کو بدلنے لگے، اور یہ کام اہل علم کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، علم رکھنے والے کرتے ہیں۔ یہود کے علماء نے یہ کام کیا کہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے۔ جہلا جاہل کیا جانے اللہ کی کتاب میں کیا ہے؟ کیا امت مسلمہ میں ایسے علماء سو نہیں ہیں جو اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں، دین میں تحریفیں کرتے ہیں اور عام جنتا ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے؟ یہ بیماری بھی آ چکی ہے اس امت میں۔ اور کیا ہوا؟ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، ان کو جو نصیحتیں کی گئیں، اللہ کی طرف سے نبیوں نے جو پیغام پہنچایا، اس کے اچھے خاصے حصے کو انہوں نے بھلا دیا۔ کیا یہ بیماری ہم میں نہیں پیدا ہو چکی ہے؟ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ ساری بیماریاں اور خرابیاں؟ جب یہ ساری خرابیاں اور یہ ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اور پھر سخت ہوتے ہوتے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، جہاں دین کی بات اثر نہیں کرتی۔ اس سختی کو دور کیسے کریں؟ ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہم بے نمازی ہیں تو بے نمازی کیوں رہ رہے ہیں؟ ہم کچھ نمازیں پڑھ رہے ہیں اپنے حساب سے، پانچوں نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہم بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بولنے میں ہمیں جھجک نہیں، وعدہ خلافی کرنے میں ہمیں جھجک نہیں، حرام کمانے میں ہمیں جھجک نہیں، حرام کھانے میں ہمیں جھجک نہیں، اور بے حیائی کے کام کرنے میں اگر ہمیں جھجک نہیں تو کیوں؟ سوال کیجئے۔ ہم یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے ذہن و دماغ سے سوال کیجئے، کیوں نہیں ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا ہمارے دل سخت نہیں ہو گئے؟ اللہ پناہ میں رکھے، کیا ہمارے دلوں کو ہماری بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہیں یہود و نصارہ کے دلوں کی طرح سخت نہیں کر دیا؟ ڈرنے کا مقام ہے مسلمانوں،
کہیں ہم پر اللہ کی لعنتیں تو نہیں برس رہی ہیں، اللہ پناہ میں رکھے، کہیں اللہ تعالی ہم کو اپنی رحمتوں سے دور تو نہیں کر رہا ہے، ہم پر ہمارا دشمن مسلط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہماری جان اور عزت و آبرو اور ہماری جائیداد و سمپتی کی کیا قدر و قیمت رہ چکی ہے، ان چیزوں کو دیکھ نہیں رہے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اپنی رحمت سے دور تو نہیں کر رہا ہے؟ آج مسلم آبادی اور مسلم بستیوں کو تہس نہس کرنے میں، ان کو بلڈوز کر دینے میں ذرا بھی ہمارے مخالفین نہیں جھجکتے، ترس نہیں کھاتے۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ نے کہا لعناہم، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، لعنتیں برسائی۔ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہوگا، دلوں کو نرم کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دھمکی کے انداز میں ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آ چکا ہے؟ اب بھی وقت نہیں آیا ہے، اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اللہ کی طرف سے جو حق آ چکا ہے ان کے پاس، ان کے دل پسیجیں، اللہ کی طرف جھکیں، نرم پڑ جائیں ان کے دل۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے؟ آپ قرآن اور حدیث پڑھیے، جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر عبرت کی چیزوں سے، عبرت پکڑنے کے حالات سے مومن عبرت پکڑتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ یہودیوں پر نبیوں کی نصیحتوں نے اثر نہیں کیا، اور وہ کفر و شرک سے بھی باز نہیں رہے، بڑے بڑے گناہ کر ڈالا۔ عبرت کے حالات سے عبرت پکڑنا چاہیے، دلوں کو نرم کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی میں آیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو ابواب الزہد میں نقل فرمایا۔ اذا وقف علی القبر فبکا حتی یبل لحیتہ، جب کسی قبر کے پاس پہنچتے عثمان تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی، بھیگ جاتی تھی۔ قبروں کی زیارت سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اپنی موت یاد آتی ہے۔ لیکن آج ہم قبروں کی زیارت کب کرتے ہیں؟ جب کسی میت کو دفن کے لیے جنازے میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور آپ اس وقت بھی دیکھیے گا، ایک بڑی تعداد موبائل میں مشغول اور مگن آپ کو نظر آئے گی، موبائل چھیڑ رہے ہیں قبرستان کے اندر بیٹھ کر کے، گپوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی موت تک یاد نہیں آتی ہے۔ اور ایک وہ مومن ہے جو قبر کے پاس سے گزرتا ہے، قبر پر نظر پڑتی ہے تو اتنا روتا ہے کہ داڑھی کے بال تر ہو جاتے ہیں اور گیلے ہو جاتے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے تذکر الجنت والنار فلا تبکی، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن آپ اس قدر نہیں روتے ہیں، وتبقی من ھذا، اور قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہمارا ٹھکانہ قبر کے سوا کچھ اور ہے؟ ہم بھی تو ایک دن قبر کے اندر جائیں گے۔
حضرت عثمان نے جواب دیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فمن نجا منہ فما بعدہ ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، آخرت کی تمام منزلوں میں سے جتنے مرحلوں سے گزرو گے، قیامت کے دن زندہ کیے جانے کے بعد ان تمام مرحلوں میں سب سے پہلا مرحلہ اور سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ فمن نجا منہ، جو اس کی سختی سے بچ گیا، اس کی تنگی سے بچ گیا، اس کے اندھیرے سے بچ گیا، فما بعدہ ایسر منہ، اس کے لیے بعد کے سارے مرحلے ایسر بہت آسان ہو جائیں گے۔ ومن لم ینجو فما بعدہ اشد منہ، اور جو قبر کی سختی سے نہیں بچ سکا، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم بچ سکیں زور لگا کر کے، طاقت لگا کر کے یا اور کسی چیز سے، وہ کیا ہے؟ نیکیاں ہیں، اچھے اعمال ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے کردار ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھے ویوہار ہیں، نمازوں کی پابندی ہے۔ اور جو قبر کی سختی سے نہیں بچ سکا، اب اس کے بعد جتنے مرحلے آئیں گے وہ قبر کے مرحلے سے کہیں زیادہ سخت ہوں گے۔ وقال رسول اللہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، قبر سے زیادہ ہولناک، گھبراہٹ میں مبتلا کرنے والا اور کوئی ڈراؤنا منظر میں نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم اور اس کی سزاؤں کے نمونے دکھائے گئے موقع موقع پر، ان میں سب سے زیادہ افظع، سب سے زیادہ خطرناک، بے چینی اور گھبراہٹ میں مبتلا کرنے والا وہ قبر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے دل کی نرمی، عبرت کی چیزوں سے عبرت پکڑنا، لیکن عبرت کی چیزوں کو ہم نے اب تماشا بنا دیا ہے، اور ان کو ہم دیکھتے بھی ہیں تو تماشا کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی میں لکھا، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثرت سے روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول نے جن کی زبان مبارک سے قرآن سننا پسند کیا تھا اور کہا تھا کہ عبداللہ قرآن پڑھ کر کے مجھ کو سناؤ، عبداللہ نے کہا قرآن آپ پر اترا اور ہم آپ کو پڑھ کر کے سنائیں؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا دوسروں سے قرآن سننا مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ان دوسرے خوش نصیبوں میں عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کو قرآن پڑھ کر کے سنایا۔ ایک تابعی سعد ابن اخرم ہیں، وہ کہتے ہیں کنت امشی مع عبداللہ ابن مسعود، میں عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ کہیں چلا جا رہا تھا، فمر علی الحدادین، راستے میں کچھ لوہار نظر آئے، جو لوہار اپنی بھٹی میں لوہے کو تپا رہے تھے، فاخرجوا حدیدا من النار، آگ جیسا لوہے کا ایک ٹکڑا انہوں نے بھٹی میں تپا کر کے نکالا۔ کہاں تک ان کی نظریں پہنچتی تھی، اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے عبداللہ ابن مسعود، اس لوہے کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فقام ينظر الیہ، آگ جیسے لال اور سرخ لوہے کو دیکھنے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، اور دیکھتے دیکھتے ویبکی، رونے لگے۔ یہ ہے دل کی نرمی۔ کیوں روئے؟ آخرت یاد آ گئی، قبر کی زندگی یاد آ گئی، مرنے کے بعد جن مرحلوں سے گزرنا ہوگا وہ سارے مرحلے یاد آ گئے۔ اس کے ساتھ سورہ حج کی آیت ملا لیجئے،
وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، جہنمیوں کے لیے لوہے کے ہتھوڑے اور گرز ہوں گے، جن کو جہنم کی دنیا کی آگ سے 169 گنا زیادہ گرم آگ میں تپایا جائے گا۔ کیا حال ہوگا اس لوہے کا، کیا حال ہوگا اس لوہے کا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور اس ہتھوڑے سے جہنمی کو کوٹا جائے گا۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی، نہ جینے کا مزہ ہے نہ مرنا ہے کہ عذاب کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ جب تک آدمی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تکلیفوں میں رہے گا۔ تو وہ اپنے دلوں کو نرم عبرت کی چیزوں کو دیکھ کر کے عبرت پکڑتے تھے، جس سے ان کے دل نرم تھے۔ ہم نے عبرت کی چیزوں کو ایک تو بلند دیکھنا چھوڑ دیا، کھیل و تماشے کی چیزیں، کھیل و تماشے کی چیزوں میں ہمارا وقت زیادہ گزرتا ہے، جن کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے۔ اللہ کے خوف سے رونا سیکھو، وہ رونا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ لا يدخل النار رجل بکا من خشیت اللہ، اللہ اکبر، وہ آدمی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے، اللہ کے ڈر سے رو پڑے۔ حتی یعود اللبن فی الضرع، کتنا ناممکن ہے جتنا جانور کے تھن سے دودھ نکالنے کے بعد پھر دوبارہ دودھ کو تھن میں ڈالنا ناممکن ہے۔ خوف کھاؤ اللہ کا، دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، دلوں کو علاج کرو اللہ کے خوف سے، موت کو یاد کر کے، قبر کی زندگی کو یاد کر کے، حساب و کتاب کو یاد کر کے، اور جہنم کے عذاب اور اس کی سختی کو یاد کر کے دلوں کو نرم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے۔ ہمیں تھوڑا موڑا جو بھی علم حاصل ہے ہم لوگوں کو کتنا نفع دے رہا ہے؟ ایک تو دین کا علم ہے نہیں، اگر ہے تھوڑا موڑا تو کتنا ہمیں وہ علم نفع دے رہا ہے۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعَ، اور ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے خوف سے پسیجے نہیں، گڑ گڑائے نہیں، تیرے سامنے جھکے نہیں، ہمارے اس جسم کو تیرے سامنے جھکا نہ سکے، ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعَ، اور ایسی آنکھ سے جو آنسو نہ ٹپکائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، خوب دعا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے حالات کو بدلو اور تبدیلی شروع کرو نماز کی پابندی سے، نماز کی پابندی سے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے یہ بیماری لا علاج ہے، اسی بیماری میں انسانی تحقیق اور علم کے مطابق اسی بیماری میں تمہاری موت ہوگی، یہ گولی کھاؤ، ایسے ایسے رہو، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کہو تو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، ابھی بھی طبیعت ٹھیک کرنے کی امید رکھتے ہو۔ اس آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے عذر اور بہانے کا موقع نہیں چھوڑا، جس کی موت کو اللہ نے مؤخر کیا، پیچھے کیا، حتیٰ کہ 60 سال کا ہو گیا۔ 60 سال کے بے نمازی سے ہم نے کہہ کر کے دیکھا، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، اب آ جایا کرو، مسجد کے باہر بیٹھے رہتے ہو، اب تو آ جایا کرو، شرم کرو، حیا کرو، پتھر سے زیادہ اپنے دل کو کیوں سخت کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، ابھی بھی جوانی لیت الشباب یعود، عربی کی کہاوت، اے کاش میری جوانی لوٹ آتی، اب نہیں لوٹے گی جوانی۔ 100% فٹنس چاہتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، تمہارا سارا